نبوت کے اہل بیت کہا. نبی کہتے عہدے دار کو, نبوت کہتے عہدے کو. نبوت کے اہل بیت نبی نہیں کہا. نبی کے اہل بیت اور ہیں, نبوت کے اہل بیت اور ہیں. نبی کہتے عہدے دار کو, نبوت کہتے عہدے کو. بھائی جبریل نے پوچھا, وہ اللہ نے کہا ہم اہل بیت نبوت, یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. عہدے کے ذریعے تعارف کرا کے بتایا کہ جن کا تعلق شجرے سے ہے وہ اہل بیت نہیں ہے, جن کا تعلق عہدے سے ہے. جو شجرے سے تعلق رکھتا ہے وہ رشتے دار ہے. جس کا تعلق شجرے سے ہے وہ قرابت دار ہوگا, رشتے دار ہوگا, اہل بیت نہیں ہوگا. جس کا تعلق ہوگا نبوت سے, عہدے سے, کہ یہ نبوت کے اہل بیت ہے. نبی کے اہل بیت نہیں کہا, نبوت کہا. اس لیے کہ نبی عہدے دار نبی چلے جائیں گے لیکن اعلان نبوت باقی رہے گا. تو اہل بیت وہی ہے جن میں کوئی ایک نہ ایک پردہ غیبت میں بیٹھا رہے گا. اب کون ہے اہل بیت اور کون نہیں اہل بیت؟ دم ہو تو پردہ غیبت ہٹا کے دیکھو, زوجہ کا بیٹا بیٹھا ہے کہ سیدہ کا بیٹا بیٹھا ہے. کون باقی ہے دنیا میں؟ کس کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے؟ جو آئے گا وہ کون ہوگا؟ بھائی آنے والے کے وجود کو سب تسلیم کرتے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا, تو فرق اتنا ہے کہ وہ یہ مانتے کہ پیدا ہوگا, ہم یہ مانتے ہیں کہ پیدا ہو چکا ہے. انہیں اللہ کی قدرت پر شک ہے, ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین ہے. تو جو فرمائیے گا تو اہل بیت کا تعارف, ہم اہل بیت نبوت, نبوت کے اہل بیت. وہ مادر الرسالہ, رسالت کے مادر. ہم فاطمہ وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بیٹے. دیکھیں ذریعہ تعارف بنی بی بی فاطمہ. محمد کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے, فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہتے. اگر آپ یہ ہزاروں مرتبہ آپ کو سنا ہوگا, میں سنائی ہوئی بات آپ کو نہیں سنانا چاہتا. رشتے داروں کو اہل بیت نہیں کہتے, اس لیے کہ یہ رشتوں کی وجہ سے نہیں. ذریعہ تعارف کیا بنا؟ اب جس کے لیے میں نے رحمت دی, فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بیٹے. اہل بیت کون ہے؟ جو فاطمہ کا باپ ہے وہ اہل بیت, جو فاطمہ کا شوہر ہے وہ اہل بیت, جو فاطمہ کے بیٹے ہیں وہ اہل بیت. تو جو فرمائیے گا جو فاطمہ کے بیٹے ہیں, دو بیٹوں کا ذکر نہیں آیا, جو بھی فاطمہ کے بیٹے. اچھا سنیے گا, جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہوگا وہ اہل بیت ہوگا. آخری آدمی تک توجہ, جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہوگا وہ اہل بیت ہوگا. اب جسے فاطمہ جنم دے وہ بھی فاطمہ کا بیٹا, تو جسے فاطمہ خود اپنا بیٹا کہہ دے. آسانی سے آپ نے سن لیا, جسے وہ جنم دے وہ بھی فاطمہ کا بیٹا, اور جسے وہ اپنا بیٹا کہہ دے وہ بھی اہل بیت ہوگا. اب سمجھ میں آیا ہماری شہزادی نے مولا عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا. یہ جملہ چاہے جا تو سنیے گا, عباس کو بیٹا نہیں کہا ہے, بیٹا کہہ کے چادر تفہیم کے اندر کر لیا.
بننے کے لیے فاطمہ کا باپ ہو تو اہل بیت ہو، فاطمہ کا شوہر ہو تو اہل بیت ہو، فاطمہ کے بیٹے ہو تو اہل بیت۔ یہاں تک میں لے آیا آپ کو، ذرا سی مشکل بات ہے، مشکل کشا کے صدقے میں آسان ہو جائے گی۔ اہل بیت مودت کے حقدار کیوں ہیں؟ رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے، رشتے ان کی وجہ سے ہیں۔ ارے محمد کا باپ کا رشتہ فاطمہ کی وجہ سے ہے۔ کیا سنا آپ نے کہ فاطمہ کے بابا، تعارف کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ ایک مشکل کشا مدد کیجیے گا، یہ بات میں پہنچا دوں آپ کے چاہنے والوں کے ذہنوں تک۔ بھائی تعارف ایسا ہی ہوا، فاطمہ کے بابا، جیسے کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، کعبہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے، اللہ کعبے کا اللہ نہیں کہلاتا۔ خدا کے لیے زیادہ جان جائیں آپ، بیت اللہ اللہ کا بیت کہلاتا ہے، بیت کا اللہ نہیں کہلاتا۔ شاعر اللہ اللہ کی نشانیاں، نشانیوں کا اللہ نہیں۔ کلام اللہ اللہ کا کلام، کلام کا اللہ نہیں۔ انبیاء اللہ اللہ کے نبی، نبی کا اللہ نہیں۔ تعارف کا ذریعہ کیا بنا؟ کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر کہا گیا، گھر کا اللہ نہیں۔ کلام اللہ اللہ کا کلام کہا گیا۔ خدا کے لیے جڑیے گا، کلام کا اللہ نہیں۔ کیوں؟ کہ بھائی تعارف کا قانون یہ ہے کہ جس کا تعارف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صاحب عظمت، جس کا انٹروڈکشن ہو وہ ہے صاحب عظمت، اور جس کے ذریعے انٹروڈکشن ہو وہ ہے سبب عظمت۔ نہیں، میرا پیغام نہیں پہنچا؟ بھائی جس کا تعارف ہو وہ صاحب عظمت، اور جس کے ذریعے تعارف ہو وہ سبب عظمت۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ کی وجہ سے گھر محترم ہے، گھر کی وجہ سے اللہ نہیں۔ ارے کیا سمجھایا؟ کلام کی وجہ سے اللہ محترم ہے نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے کلام محترم ہے۔ معلوم ہے جس کا تعارف ہو وہ صاحب عظمت، اور جس کے ذریعے تعارف ہو وہ سبب عظمت۔ تعارف فاطمہ کا بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، سمجھایا گیا کہ جس کا تعارف ہو وہ صاحب عظمت، جس کے ذریعے تعارف ہو وہ سبب عظمت۔ فاطمہ کے بابا کا مطلب ہے کہ نبی ہے صاحب عظمت، سیدہ ہے سبب عظمت۔ ان کی وجہ سے اہل بیت ہوتی ہے۔ اہل بیت فاطمہ کی وجہ سے، جن کا رشتہ بی بی فاطمہ سے ہو وہ ہے اہل بیت۔ یہ رشتے کی وجہ سے محترم نہیں ہے، رشتے ان کی وجہ سے محترم ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ عباس ابن عبد المطلب، نبی کے چچا، جناب سلمان فارسی بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے چچا آئے اور نبی کو سلام کیا اور کہا یا نبی اللہ، ہمارا خاندان ایک، شجرہ ایک، لیکن جو اہمیت اور جو فضیلت اہل بیت کو ملی وہ ہم کو کیوں نہیں ملی؟ فرمایا آپ مٹی سے بنے ہیں، اہل بیت نور سے بنے ہیں۔ فرمایا اہل بیت بنے ہیں نور سے، اس کا مطلب یہ رشتوں کی وجہ سے اہل بیت نہیں ہے، اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ یا میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں پیغام، یا آپ تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں؟ اللہ نے ان کو اپنے نور سے بنایا۔ اب جسے اللہ اپنے نور سے بنائے اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کو سمجھنا ہے تو میں اتنا سمجھ لیجئے کہ جس کو بنوایا اس کی کیا عظمت ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ جس کو بنایا اس کی کیا عظمت ہوگی۔ بھائی اللہ نے کعبے کو بنایا نہیں، بنوایا۔ کشتی نجات بنائی نہیں،
بنوائی تو جسے وہ دوسروں سے بنوائے اس کی اتنی اہمیت ہے تو جسے اپنے نور سے بنائے جسے اپنے نور سے بنائے. بھائی کعبے کو اللہ نے بنوایا مٹی سے بنوایا تو جسے مٹی سے بنوایا وہ اتنا محترم کہ اگر اس سے رخ ہٹ جائے تو نہ نماز رہے نہ سجدہ رہے. جسے کھجور کے پیڑ کے پشوں سے بنوایا ہو کشتی نجات وہ اتنی اہم کہ اس کے اندر صرف حلال زیادہ آئے بنوایا. تو جسے نور سے بنایا ہو وہاں ہر ایک چلا آئے. جس کو بنوایا وہ اتنا ہے. آدم کو اللہ نے خود بنایا مٹی سے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا. قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے آدم کے پیکر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. دیکھیں کعبے کی آدم کی تعمیر ہو رہی ہے تو ید اللہ کا ذکر آیا. سفینہ نجات بنا رہے نوح تو نوح سے کہا جا رہا ہے نوح یہ سفینہ میری آنکھوں کے سامنے